ہے بہت دیر اب تو سنبھل اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن. بہت خوبصورت جلسہ کھاتا بڑے اچھے ماحول میں کھلا. آپ نے استقبال کیا. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. بھائی بھائی، پڑوسی پڑوسی، ہندو مسلمان سب کو بھائی چارہ اللہ نصیب فرمائے. دوسرا پیغام تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہت خوبصورت، بڑا اچھا جلسہ، چھوٹا لیکن حوصلے سے بڑا. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آج کے جلسے کو، کل کے جلسے کو قبول فرمائے. ایک ہندوستان میں قوم ہے، اس کا نام ہے سکھ قوم. آپ دیکھیں گے پگڑی باندھ کر کے رہتی ہے، داڑھی ہوتی ہے. پگڑی داڑھی نہیں چھوٹے گی. ٹرین چھوٹ جائے، کھانا چھوٹ جائے، یہاں سے وہاں جانا چھوٹ جائے، لیکن پگڑی نہیں چھوٹے گی، داڑھی نہیں چھوٹے گی. دھرم کا کتنا پکا ہوتا ہے سکھ. دھرم کی کتنی پکی قوم ہے. سب کچھ چھوٹ جائے، دھرم نہیں چھوٹے. اور ہمارے خیال میں یہ جو داڑھی ہے نبی کی سنت ہے، یہ جو پگڑی ہے نبی کی سنت ہے. کتنے لوگ پگڑی باندھ رہے ہیں؟ عالموں کے ساتھ خاص کر دیا. کتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں؟ تبلیغ والے کے ساتھ خاص کر دیا. باقی لوگ سب فری گھوم رہے ہیں. دھرم کے وہ پکے، ہم دھرم کے کچے. تو بتائیے سربلندی کس کو حاصل ہوگی؟ دوسری بات یاد رکھیے، ایک قوم ہے، اس کا نام ہے عیسائی قوم، جس کو ہم لوگ انگریز بھی بولتے ہیں. عیسائی قوم، اس کے اندر کیا خوبی ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جہاں بھیڑ اکٹھی ہوگی وہ لوگ لائن لگا دیں گے. لائن میں لائن میں لائن میں لائن میں لائن میں. اب وہاں جتنی زیادہ بھیڑ ہو جائے کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، سب لائن سے لگ جاتے ہیں. اب جس کی لائن پہلے ہے وہ پہلے نکلے گا. اس کی باری پہلے آئی، اس کی باری پہلے آئی، اس کی باری پہلے آئی. لیکن لوگ لائن لگاتے جائیں گے، لائن لگاتے جائیں گے. اتنا ڈسپلن ہے، اتنا ادب ہے. جس کے پاس ادب ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے. اس سے اندازہ کیجئے مسلمان بے ادب ہیں، بد نصیب ہیں تو بے ادب کی وجہ سے، بے ادب ہونے کی وجہ سے. تیسری بات کو ذرا دھیان میں رکھیے. اسی ہندوستان میں دو قوم ہے، تین قوم ہے. ایک مڑواڑی، مہتا، گجر. تین قوم ہندوؤں میں دیکھیے، تین قوم ہے: مڑواڑی، مہتا، گجر. ان تینوں قوم میں دو خوبی ہے. کوئی بھی نیچے گرے گا سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالیں گے. 100 مرتبہ گر جائے سب لوگ اس کو پیسہ دے کر کے اس کی مدد کریں گے، اس کو اٹھائیں گے. مڑواڑی قوم اس لیے ترقی کر رہی ہے. اور اس کا آپ عدالت میں جا کر کے جائزہ لیجئے، مڑواڑی قوم کا مقدمہ عدالت میں جاتا ہی نہیں. آپ کہیں گے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ہوتا؟ جھگڑا ہوتا ہے لیکن گھر بیٹھے حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا. ہمارا جھگڑا گھر بیٹھے حل ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہم دوسرے کی مدد کرتے ہی نہیں، ٹانگ کھینچتے ہیں. دوسرا گر جائے تو تانا مارتے ہیں، اس لیے ہم پیچھے ہیں وہ آگے. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا. پوری دنیا میں سب سے کم تعداد کس قوم کی ہے؟ یہودی قوم کی. یہودی قوم کی سب سے کم تعداد ہے، 2.5% بھی نہیں ہے. لیکن جانتے ہیں 100% ان کے یہاں تعلیم ہے، کوئی بھی اس میں جاہل نہیں ہے. تو ابھی ترقی کی دنیا میں یہودی سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا. تعلیم کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ ذلت سے نکالتا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دیتا ہے. انشاءاللہ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے وعدہ لیتا ہوں کہ فاقہ کریں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے، خود جاہل رہے لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے. اوقات کو، زمین، مکان، دکان کو سب کو لگانا پڑے، بیچنا پڑے، بیچ دیں گے لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نوکری ملے گی تب پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہے نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو. خدا کے واسطے اے نوجوانوں
ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ بہت خوبصورت، بہت اچھے ماحول میں خونحال کے واسطے یہ پیغام تھا۔ اللہ کرے کہ دل تک آپ کے پہنچے اور آپ کے بچے کو اللہ مقدر کا سکندر بنائے، آمین۔ تیسرا پیغام آ رہا سننے کے لیے، آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ مدرسے سے وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کے حوالے سے آپ بھی سوچیں گے کیا بلا اور کیا مصیبت ہے۔ خیر آپ کا ساتھ خون معاف ہے، غلطی کرتے جائیے لیکن زیادہ غلطی مت کیجیے گا، ہم کو جنازہ پڑھنے میں دیر نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام پورے عرب میں کیسے پھیلا؟ 313 آدمی کو لے کر کے اللہ کے رسول نے پورے عرب میں اسلام پھیلا دیا۔ صرف 10 سال کے اندر اسلام پھیل گیا۔ 27 جنگ لڑنی پڑی، دونوں طرف سے 1018 آدمی قتل ہوئے اور میدان فتح کر لیا ہمارے نبی نے۔ پورے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ محبت کیا، نفرت نہیں کیا۔ مصیبت میں مدد کیا، ہاتھ نہیں کھینچا۔ اور تیسری بات، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ یہ 3 کام اتنے پاورفل کام تھے کہ اللہ کے رسول نے عرب کی زمین کو فتح کر لیا۔